السلام علیکم، بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ناول ہے آزمائش محبت، جس کی رائٹر ہیں نایاب جیلانی۔ تو آغاز کرتے ہیں جلدی سے ہم ہمارے ناول کے لاسٹ پارٹ کا۔ بات سنیں آپا، بیچ میں ہارون کہاں سے ٹپک پڑا؟ ثانی میرے زیب کی منگیتر ہے۔ ضمیر بہت خفگی کے عالم میں بڑی بہن سے مخاطب تھی، جو بڑے طمطراق سے تخت پر بیٹھی تھی، اور سامنے میز پہ کچھ ایسا سامان رکھا تھا جسے دیکھ کر نائلہ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا اور افزا کا دل بالکل خالی۔ ارے یہ تو تمہاری لات تعلقی کی وجہ سے سوچا تھا تاکہ خضر کی پریشانی کم ہو سکے۔ اب کیوں سوچوں گی؟ میرے لیے شہزیب اور ہارون برابر ہیں، آپا نے فوراً وضاحت کی تھی۔ وہ بڑے دل سے تیار ہوئے تھے، سفید لٹھے کا کڑکڑاتا سوٹ، نئی نکور چپل، بال نفاست سے بنے ہوئے تھے، تازہ بتازہ خوشبو بھی لگا رکھی تھی۔ یہی حال آپا کا تھا، مونگیا رنگ کا بریزے کا سوٹ، کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں اور ہلکا پھلکا نفیس میک اپ۔ وہ بھائی کے ساتھ نیچے جا کر شادی کی تاریخ پکی کرنے کے لیے پوری تیار تھیں۔ میز پہ مٹھائی کی ٹوکری، پھل وغیرہ رکھے تھے، جو بطور خاص ضمیر نے چھوٹے بیٹوں سے کہہ کر منگوائے تھے، اور جسے دیکھ کر نائلہ کے سینے پہ سانپ لوٹ رہے تھے اور اپنے ذہن میں جلد از جلد کوئی تگڑی پلاننگ سوچ رہی تھی۔ اب چلنا ہے کہ نہیں؟ آپا نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیوں نہیں چلنا؟ اب یہ بچے مجھے نیچے اتاریں تو نہ؟ انہوں نے لاچاری سے بیٹوں کو آواز دی تھی۔ تبھی نیچے سے ہارون آ گیا تھا، جسے دیکھ کر افزا جانے کیوں غیر محسوس انداز میں منظر سے ہٹ گئی تھی، جبکہ اس کی مشتاق نگاہیں حفظہ کو نہ پا کر خاصی مایوس ہوئی تھیں۔ ادھر نائلہ کو شوہر سے اندر ہی اندر اتنی بڑی پلاننگ کی امید نہیں تھی، اور اب ان کے دل کو پنکھے لگ گئے تھے۔ انہیں جو کچھ بھی کرنا تھا انہی چند ساعتوں میں کرنا تھا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے کچن سلیب پہ رکھا تھا اور موبائل دبوچا اور سیڑھیاں چڑھ کے اوپر ٹینکی کے پاس آ گئی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ زیب سے ہم کلام تھی۔ تمہارا باپ مٹھائی کے ٹوکروں سمیت نیچے جا رہا ہے، اس دوگلی منافق لڑکی کا رشتہ لینے، جس نے آنکھیں کہیں لڑا رکھی ہیں اور شادی کہیں کرے گی۔ تمہاری پھوپھو بھی آئی بیٹھی ہیں، اتنی ہمدرد ہے تو اپنے بیٹے سے کر لیں۔ زیب ان کی بات سن کر چکرا گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے پوچھے بغیر؟ جب ہو جائے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ میں ابو کو فون کرتا ہوں، اس نے جیسے فیصلہ کیا تھا۔ ہرگز نہیں، فون سے کام نہیں چلے گا، تم گھر آؤ، انہوں نے تحکم سے کہا تھا۔ زیب نے حامی بھر لی۔ اوکے، میں آتا ہوں، ڈونٹ وری امی، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کی مرضی کے خلاف۔ وہ انہیں تسلی دے رہا تھا، لیکن نائلہ کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ تم دیر نہیں کرو زیب، ورنہ عمر بھر پچھتاؤ گے۔ وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں۔ وہ نفرت کی انتہا پہ تھیں اور اسے ہر ممکن حد تک متنفر کر رہی تھیں۔ جیسے ہی فون بند کر کے مڑی، اپنے پیچھے افزا کو کھڑا پایا۔ وہ انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نائلہ نے بے ساختہ نگاہیں چرا لی تھیں۔ افزا 2 قدم چل کر ان کے قریب آئی تھی۔ وہ خام خواہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ افزا ایک ٹک ماں کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس کی نگاہوں سے الجھن ہونے لگی۔ کیوں آئی ہو اوپر؟ نیچے رہتی، ان دونوں بہن بھائی کا پروگرام تو سنتی۔ وہ بلا وجہ بولنے لگی تھی، جیسے اپنی کچھ دیر پہلے والی گفتگو کا اثر مٹا رہی ہوں۔ افزا نے چبھتی نظروں سے انہیں دیکھ کر پوچھا تھا، آپ زیب بھائی سے کیا بات کر رہی تھیں؟ تمہیں اس سے کیا؟ وہ خفگی سے کہہ کر نیچے جانے لگی تھی۔ امی یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ نائلہ بے ساختہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ ان کی تیوری پہ بل آ گئے تھے۔ آپ نیچے جا کر ابو سے کوئی لڑائی نہیں کریں گی؟ مجھے لڑائی سے ڈر لگتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں ان کو کرنے دے، اس نے برائی آواز میں التجا کی تھی۔ نائلہ جیسے پھٹ پڑی۔ کیوں کرنے دوں؟ ساری زندگی قربانیاں میں نے دی، محبت دی، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا۔ اب انعام کا وقت آیا ہے تو پلیٹ میں سجا کر کسی اور کو پیش کر دوں، اور وہ بھی اس کے جو آتے ساتھ ہمیں گھر سے چلتا کر کے اپنا انتقام پورا کرے گی، اپنی خالہ پہ نادیدہ مظالم اور سوکن کا انتقام۔ وہ نفرت سے سر جھٹک کر نیچے چلی گئی تھیں۔ نیچے زیب آ چکا تھا۔ وہ بہت اونچا بول رہا تھا۔ افزا کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔
لاکھ وہ اس کی چاہت تھا، بے شک وہ آنکھوں میں اترنے والا خواب تھا۔ وہ نصیب سے مل جاتا تو افزا خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی، اپنے نصیبوں پہ نازاں ہوتی، لیکن اسے اس انداز میں چال بازیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے حاصل کرنا اسے کبھی بھی گوارا نہیں تھا، کبھی بھی نہیں۔ وہ لرزتے قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ امی کے لیے جھگڑ رہا تھا، کیونکہ ثانی امی کی پسند نہیں تھی۔ وہ ان کا سوتیلا بیٹا تھا، لیکن سگے بیٹوں سے بڑھ کر مان رکھتا تھا۔ وہ اب بھی امی کا مان بڑھا رہا تھا، اور باقی سب لوگ حیران و پریشان تھے۔ افزا وہیں ریلنگ پکڑے ساکت کھڑی تھی، جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ دل ہراس کا شکار تھا۔ یہ جو تماشا چل رہا ہے اسے ختم کریں۔ زیب نے دو ٹوک لہجے میں باپ اور پھپھی کو واضح طور پر روک دیا تھا۔ اس کی نگاہیں میز پہ جمی تھیں، جس کے اوپر ڈبے مٹھائیوں اور پھلوں کی ٹوکریاں تھیں۔ کیوں ختم کریں؟ برسوں سے رشتہ طے ہے، کب تک ٹالتے رہیں؟ ہم تاریخ لینے جا رہے ہیں، تم اپنا ذہن بنا لو۔ اسی مہینے کے آخر میں نکاح ہوگا۔ پھپھو نے اپنے ازلی دبنگ لہجے میں حکمیہ کہا تھا۔ معذرت کے ساتھ پھپھو، آپ کی یہ خواہش پوری کرنے سے قاصر ہوں۔ اس قربانی کے لیے کسی اور کا اختیار کر لیں، میری طرف سے معذرت ہے۔ وہ سخت مگر دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ تم شادی نہیں کرو گے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے زیب؟ پھپھو ہکلا گئی۔ ابو خود گمسم بیٹھے تھے، یعنی اس نے پھپھو کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ کوئی حتمی فیصلہ کر چکا ہے۔ وہ لمحوں میں پوری جان سے ڈھے گئے تھے۔ میں نے یہ کب کہا میں شادی کروں گا، اور آپ کی خواہش کے مطابق اسی مہینے کے آخر تک کروں گا، لیکن امی کی پسند سے، وہ جہاں کہیں۔ شہزیب نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابو نے اپنا سر تھام لیا، اور پھپھو کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ نائلہ کی پسند؟ پھپھو کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ ان کی شعلہ باز نظریں نائلہ کی طرف اٹھیں۔ نائلہ نے نہایت اطمینان کے ساتھ سر ہلایا۔ ان کے اندر سکون کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ حاضرین کو فتح مندی کے احساس کے ساتھ دیکھتی رہیں۔ اس وقت سب ہی موجود تھے، خاص طور پر ضمیر اور اس کی بہن، جو بڑی کار مختار سمجھی جاتی تھی۔ سو یہ وقت بہت مناسب تھا فیصلہ کرنے اور عمل کرنے کے لیے۔ نائلہ نے ایک نظر زیب کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہاں مضبوطی تھی، استحکام تھا۔ میں احسان مند ہوں اپنے بیٹے کی، جس نے مجھ ناچیز کی عزت رکھ لی، اور مجھے اس قابل جانا کہ میں اس کے لیے کوئی فیصلہ کر سکوں۔ میں آپ سب کے سامنے اپنی بیٹی افزا اور شاہ زیب کی نسبت کا اعلان کرتی ہوں، اور شادی بھی اسی مہینے کے اختتام تک ہوگی۔ نائلہ نے بڑے سکون سے ان سب کے سروں پہ ایک دھماکہ کیا تھا، اور ہکا بکا زیب کا بازو تھام کر اندر کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ باقی سب لوگ پتھر کا بت بنے کھڑے تھے۔ یعنی نشاط الثانیہ سے نسبت توڑ کر نائلہ نے افزا کی منگنی شاہ زیب سے کر دی تھی، اور اسی مہینے کے آخر میں تقریب نکاح ہونا قرار پا گئی تھی۔ یہ حقیقت قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور یہ خبر نیچے رہنے والوں کے سروں پہ بھی بم کی مانند گری تھی، اور قیامت تھی جو آئی اور ٹھہر گئی۔ پھپھو نیچے اتری تو ان کے قدم شکستہ تھے۔ ڈیڈی کے لیے یہ صدمہ کوئی معمولی نہیں تھا۔ وہ پہلے تو سن کر گمسم ہوئے، پھر ان کے سر پہ غصہ سوار ہو گیا تھا۔ وہ اتنا چیخے کہ خدا کی پناہ ایک ایک چیز ان کے ہاتھ تک پہنچتی اور تڑ تڑ ٹوٹتی چلی گئی۔ ڈیڈی کا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا۔ پھپھو اور ہارون انہیں اسپتال لے گئے تھے۔ جانے کتنے گھنٹوں بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ انہیں سہارا دے کر اندر لے آئی۔ پھر جب وہ انہیں پلنگ پر بٹھا کر واپس جانے لگی تھی، تب ڈیڈی نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ ثانی، یہاں بیٹھو۔ انہوں نے زبردستی اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ ثانی سر جھکائے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ ثانی، تمہیں دکھ ہوا ہے؟ ڈیڈی نے کپکپاتی آواز میں پوچھا تھا۔ ثانی کے اندر آنسو اترنے لگے تھے۔ نہیں، دکھ کس بات کا؟ ان سے اور امید بھی کیا ہو سکتی تھی؟ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ وقت مرہم ہوتا ہے، دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ اسے تسلی دے رہے تھے۔ اور میں تو پہلے سے ہی جانتا تھا، اسی لیے آپا کو بلوا کر اوپر بھیجا تھا، تاکہ آر یا پار کا فیصلہ تو ہو، ڈیڈی نے نم آواز میں بتایا۔ ان کا ہاتھ اس کا سر تھپک رہا تھا۔ ثانی نے لمبی سی سسکی کو اپنے لبوں کے اندر ہی روک لیا تھا۔ وہ ڈیڈ کو تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔ ثانی، تمہیں بہادر بننا ہے، کیا تم اپنی کمزوری ظاہر کرو گی؟
ان لوگوں پہ جن کے دل پتھر اور لوہے کے ہیں، جنہیں رشتوں کا کوئی احساس نہیں، کوئی پاس نہیں۔ وہ باپ تھے، اس کے اندر کا حال جانتے تھے۔ ڈیڈی، اس کی آواز پھٹنے لگی تھی۔ زیب نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈیڈی کی آنکھیں بھی بھرنے لگیں۔ احسان فراموش ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگ دھکے کھا رہے تھے میں انہیں گھر لے آیا، اپنے گھر میں جگہ دی، تحفظ دیا، اور آج وہی لوگ میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ رہے ہیں۔ ان کا لہجہ بھیگا ہوا زخمی تھا، درد میں ڈوبا ہوا۔ ثانی سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ وعدہ کرو تم نہیں رو گی۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خود رو رہے تھے اور اس سے نہ رونے کا عہد لے رہے تھے۔ وہ ڈیڈی کو کیسے بتاتی؟ درد کا تعلق چوٹ کی شدت سے ہوتا ہے۔ چوٹ جتنی سخت ہو، درد اتنا ہی گہرا ہوتا ہے، اور یہ درد تو تھا ہی لاوا۔ نہ درد کو افاقہ تھا، نہ درد کو کوئی علاج ملتا، اور مسیحا تو تھا ہی کوئی نہیں۔ وہ ڈیڈی کو کیسے بتاتی؟ اور اوپر جیسے ہی شادی کا ہنگامہ اٹھا، نیچے ڈیڈی کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے شدید بدگمان تھے۔ ان کے نزدیک ان کا بھائی اس حد تک بے ضمیر تھا کہ اسے اپنے بھائی کے دل پہ خنجر چلا کر شادیانے بچانے کا کوئی قلق نہیں تھا۔ اب ڈیڈی کو کون سمجھاتا؟ ضمیر تو اس دن سے کمرہ بند کیے سب سے ناراض تھے اور بھائی کا سامنا کرنے سے گریزا۔ اور کل سے تو ڈیڈی خاصے پر اسرار بھی لگ رہے تھے۔ آج بھی صبح صبح تیار شیار ہو کر نکل گئے تھے۔ ثانی کو کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ گھر کا کام ختم کر کے اب کھانا بنا رہی تھی، تبھی باہر کا گیٹ کھلا تھا۔ چاچی لدی بھندی سی آگے آگے تھیں، پیچھے احسن تھے، شاپرز کا ڈھیر اٹھائے۔ شادی کی تیاریاں جو چل رہی تھیں، ثانی کا اندر تک زہر آلود ہو گیا تھا۔ اس نے غصے میں کچن کی کھڑکی ہی بند کر دی تھی، تب ہی کوئی چپکے سے کچن کے اندر داخل ہوا تھا۔ ثانی نے مڑ کر دیکھا، وہاں چوکھٹے میں ہارون کھڑا تھا، ہمیشہ کے بالکل برعکس، بجھا بجھا سا۔ ثانی نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ آج اتنے دن بعد سوگ کی کیفیت سے باہر نکلا تھا۔ صدمے سے نکل آئے ہو؟ آ گیا ثانی کا خیال۔ اس نے ٹماٹر کاٹتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ ہارون چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا خالی پن تھا۔ ثانی کو اپنا طنز واپس لینا پڑا۔ ہارون، کیا ہوا ہے؟ اب بس بھی کر دو، وہ ملائمت سے بولی۔ تم نے بس کر دی؟ کیا یہی محبت تھی؟ ہارون کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ ثانی ہونٹ کاٹتی رہ گئی۔ مجھے اپنا آپ عرضہ کرنا گوارا نہیں۔ اگر زیب مجھے دھتکار سکتا ہے، مجھ پہ افزا کو فوقیت دے سکتا ہے، تو میری انا کا تقاضا ہے کہ میں ان رستوں کی طرف دیکھوں بھی نہ جہاں سے اس کا گزر ہو۔ ثانی شدید اذیت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہارون اس کے جذباتی لہجے پہ قطعاً جذباتی نہیں ہوا تھا۔ وہ بس پرسوچ نظروں سے صحن میں پھیلی دھوپ کو دیکھتا رہا۔ اگر میری والدہ ماجدہ افزا کا رشتہ مان لیتی تو یہ ساری صورتحال بگڑتی نہیں۔ ہارون نے کچھ دیر بعد کھیرا کترتے ہوئے خیال ظاہر کیا تھا۔ ثانی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ چاچی ایسے ہی افزا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیتی، جبکہ ان کے سامنے زیادہ تگڑا پرپوزل موجود تھا۔ وہ شاہ زیب سے دستبردار نہیں ہو سکتی، ثانی نے تھکی تھکی سانس بحال کرتے ہوئے بتایا تھا۔ ڈیڈی گھر کے اندر داخل ہوئے اور ان دونوں کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتے سوچنے لگے تھے۔ ہارون ماموں کو دیکھ کر چونک گیا تھا، پھر جلدی سے پانی اور گلاس لے کر باہر بھاگا۔ ڈیڈی برآمدے میں بیٹھ چکے تھے۔ ثانی نے پنکھا چلا دیا۔ ڈیڈی پانی پینے لگے تھے۔ گرمی کا زور کچھ کم ہوا تو چہرہ پونچھتے ہوئے بولے، تم کب آئے ہو ہارون؟ دنیا میں آئے ہوئے تو بہت سال ہو چکے ہیں ماموں، ویسے مردوں سے بھی ان کی عمر نہیں پوچھتے۔ اس نے بات کو مزاحیہ رنگ دیا تو ڈیڈی بھی جانے کس دقت سے مسکرا دیے تھے۔ ثانی بھی ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ اور جن کی عمر کا ایک ایک دن دل پہ لکھا ہو، پاگل، تم اور زیب ایک دن میں پیدا ہوئے۔ 27 کا وہ ہو چکا ہے اور 27 کے تم۔ ثانی تم دونوں سے 1 سال چھوٹی ہے۔ وہ حساب لگاتے ہوئے جانے کیسے بھول چوک میں اس دشمن جاں کا ذکر لے بیٹھے تھے۔ حالانکہ زیب کے نام لینا بھی ڈیڈی نے حرام قرار دے دیا تھا، لیکن یہ رشتے اور محبتیں، ثانی بس ان کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔ خیر چھوڑو، مجھے تم دونوں کو بتانا تھا، میں آج وکیل سے ملا ہوں۔ اس گھر کو ثانی کے نام کروانے کے لیے کچھ مشورہ کرنا تھا۔
اور اس سے بھی پہلے اوپر والوں کو تحریری اور قانونی نوٹس بھجوانا ہے تاکہ میرا مکان خالی کر دیں اور کہیں اور جا کر شادی کے شادیانے بجائیں۔ ان کا لہجہ سرد اور دو ٹوک تھا، جبکہ ثانی اور ہارون تو اچھل پڑے تھے۔ ایک دم اتنا انتہائی فیصلہ، ضمیر چاچو کو گھر سے نکالنا، ایک مرتبہ پھر گھر سے بے گھر کرنا، یہ بہت جذباتی اور غلط فیصلہ تھا۔ ثانی کا دماغ گھوم گیا تھا، وہ ہونٹ بھینچ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہرگز نہیں، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ تو صاف انتقامی کارروائی ہے۔ ضمیر چاچو کے بیٹے نے مجھے ٹھکرایا اور بدلے میں ہم انہیں گھر سے نکالیں گے؟ کبھی نہیں۔ ثانی اتنی شدت کے ساتھ بولی تھی کہ ڈیڈی اس کے رد عمل پہ بالکل چپ کر گئے تھے۔ بے شک ڈیڈی کا غصہ بجا تھا، اس رشتے کے ٹوٹنے سے انہیں بہت ٹھیس پہنچی تھی، اتنی توہین بھی محسوس کی تھی اور ذلت بھی، لیکن ثانی کسی بھی صورت میں ایسے اوچھے ہٹ کنڈے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ یہ شادی، بلکہ افزا سے شادی، بالکل غیر متوقع تھی۔ سچ تو یہ تھا، افزا تو کیا، کسی سے بھی فوری طور پہ ایک نیا رشتہ بنانا اس کے لیے بہت مشکل تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ ماں کے دعوے کو سن کر لمحہ بھر کے لیے ڈگمگا گیا تھا جب امی اس کی نسبت کا اعلان کر رہی تھیں۔ زیب تب انکار کر دیتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا، کچھ بہت ہی غلط، کچھ ایسا جو امی کا اعتبار ہمیشہ کے لیے توڑ دیتا۔ اس لیے زیب تب خاموش ہو گیا تھا، لیکن تنہائی میں اس نے امی سے ضرور بحث کی تھی۔ اس نے افزا کے لیے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، ہمیشہ بہن ہی سمجھا، اور امی اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھ رہی تھیں، بلکہ انہوں نے زیب کا کندھا تھپتھپا کر بڑی محبت سے کہا تھا، یہ تو تمہاری شرافت ہے بیٹا، تمہاری انہی پیاری عادتوں نے مجھے گرویدہ کر رکھا ہے، تب ہی تو میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کے لیے تمہیں سوچا۔ میری بیٹی کو تم سے اچھا ہمسفر نہیں ملے گا، اور تم حقیقتاً اپنی ماں پہ ہو ویسے ہی نرم مزاج، قانع اور صابر شاکر۔ اپنے باپ کا تم پر عکس بھی نہیں پڑا۔ نائلہ نے اعتراف کیا تھا، سچ تو یہ تھا وہ مجبور ہو گیا تھا، امی کی محبت اور مان کے بھار تلے دب گیا تھا، اور پھر اس نے خود کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ دیا۔ وہ اسٹینڈ لیتا بھی تو کس لیے؟ کیا ثانی کے لیے؟ اس کے ذہن و دماغ پہ ہارون سوار تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان دونوں کا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ زیب کی غیرت کو قطعاً یہ گوارا نہیں تھا وہ ایسی لڑکی کو اپنی زوجیت میں لیتا۔ اس سے بہتر یہ تھا وہ سارا الزام خود پہ لے کر راستہ بدل لیتا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس کے بدلے میں ابو کی ناراضی سہنا پڑی تھی، پھپھو کی لعن طعن اور خاندان والوں کا بائیکاٹ، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کی زندگی برباد ہونے سے تو بچ گئی تھی، لیکن اب بھی آباد ہونے سے کوسوں دور لگتی تھی۔ افزا سے شادی یہ ایک مشکل ترین سودا تھا جو طے پا گیا تھا۔ بہت حد تک زیب نے خود کو سمجھا لیا تھا، بہت حد تک اس نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا تھا، شادی تو کرنی ہی تھی، پھر افزا سے ہی صحیح، چلو کوئی تو خوش ہوتا۔ اور اب شادی سے محض 2 دن پہلے جب سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، بری جہیز سب تیار تھا، زیب نے شادی کے نام پہ نائلہ کو دل کھول کے پیسہ دیا تھا جس سے انہوں نے اپنے سارے چاؤ پورے کیے تھے، اور اب ابو کہہ رہے تھے کہ وہ زیب کے نکاح میں شامل نہیں ہوں گے۔ بھلا اس سے بڑی بے عزتی اور جگ رسائی اور کیا ہو سکتی تھی؟ نائلہ کا غصہ سوا نیزے پہ تھا، اور زیب بھی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ یہ تم لوگوں کا ذاتی فیصلہ ہے، اور میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، نہ خوش ہوں، سو میں شادی میں شرکت بھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ایک دم سکوت طاری ہو گیا تھا۔ ریکارڈر پہ گانے سیٹ کرتا سمیر باپ کا منہ دیکھتا رہ گیا، ڈھولک پہ بے ڈھنگے پن سے ہاتھ مارتا رمیز بھی بت بن گیا۔ نائلہ کفگیر سمیت کچن سے باہر آ گئی تھی، اور ریلنگ پکڑے کھڑی زرد لباس میں مایوں کی دلہن کا روپ دارے افزا سرسوں کا پھول بن گئی تھی۔ آپ خوش ہوں یا نہ ہوں، آپ کی مرضی اس فیصلے میں شامل ہو یا نہ ہو، آپ نے ہر صورت تقریب نکاح میں شمولیت کرنی ہے، ورنہ آپ سمجھ لیجیے گا ابو کہ شہزیب آپ کے لیے مر گیا ہے۔ وہ اتنے غصے کے عالم میں ایک دم بولا تھا کہ افزا نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا، جبکہ سمیر رمیز کی روح فنا ہو گئی تھی۔ کسی نے بھی زیب کو آج تک اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ نیچے والوں کی آپ کو بہت پرواہ ہے، ان کے لیے آپ اپنے بیٹے سے عداوت رکھیں گے تو سن لیں ابو، اور نیچے جا کر بتا دیں میں تو اپنے ہر عمل اور ہر رشتے میں فیئر ہوں،
میری نیت صاف ہے اور میں راہیں بدلنے والا بھی نہیں، لیکن مجھے ایسی عورت کسی بھی قیمت کا قبول نہیں جس کے دل میں کوئی اور ہو۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ برتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ ضمیر اپنا سر تھام کر بیٹھے تھے، جیسے اس کی بات سمجھنا چاہتے ہوں۔ اور جب انہیں بات سمجھ میں آ گئی تو ان کے جسم کا سارا خون چہرے پہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ انہوں نے میز پہ رکھی ایک ایک چیز اٹھا کر توڑ دی تھی۔ ان کا غصہ کسی قیمت پہ کم نہیں ہو رہا تھا اور مغالطات کا ایک طوفان ان کے لبوں سے نکل رہا تھا۔ وہ جیسے منہ سے کف اڑا رہے تھے۔ بدذات عورت، ثانی کے بارے میں یہ سارا زہر کس نے زیب کے اندر بڑھا ہے؟ کس نے ثانی پہ کیچڑ اچھالا، اس کے کردار پہ انگلی اٹھائی؟ لعنت ہو تم سب پر۔ یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ تھا میں؟ تم میری بھتیجی کو بدنام کرتی ہو صرف اپنا مطلب نکالنے کے لیے۔ وہ چیخ چیخ کر تھک گئے تھے، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ سمیر اور رمیز نے بامشکل انہیں قابو کیا تھا، انہیں پانی پلا کر اندر لے گئے تھے۔ نائلہ سر سے بلا ٹلتے ہی گہرا سانس بھرتی فرش سے کانچ اٹھانے لگی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس خبتی بڈھے کا، حد ہے، پکڑ کے اتنا کانچ توڑ دیا۔ وہ غصے کے عالم میں بڑبڑا رہی تھی جب ان کے قریب آ کر سمیر نے بے حد سنجیدگی بھرے غصے سے کہا تھا، آپ کو ان کانچ کے ٹکڑوں کی پرواہ ہے جو فرش پہ گرے اور ٹوٹ گئے؟ ادھر اتنے قیمتی دل ٹوٹ رہے ہیں، ان کی ذرا پرواہ نہیں؟ سمیر اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا، تیزی سے باہر نکل گیا۔ ساکت کھڑی نائلہ بیٹے کی پشت کو گھورتی رہ گئی، پھر سر جھٹک کر غصے میں چیخی، ہر کوئی علامہ بننے پر تلا ہے، سڑیل حاسد، میرے بچوں کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ اگلے کئی گھنٹوں تک ان سب کو باری باری کوستی رہی تھی۔ خوبصورت ستاروں بھری شام آنگن میں اتری تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور تیاری مکمل کرتا مطمئن سا ہو گیا۔ وہ خوشبوؤں میں نہایا بن ٹھن کر نیچے اترا تو امی اداس سی صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ امی کو اداس بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ جانا نہیں آپ نے؟ ہارون کے پوچھنے پر وہ بے ساختہ چونک گئی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ وہ غائب دماغی سے بولی۔ کمال ہے، بھول بھی گئیں، آج آپ کے بھتیجے کا نکاح ہے، جلدی اٹھیے۔ ہارون خاصا اتاولا ہو رہا تھا۔ امی اسے اتنا بنا ٹھنا بلکہ کسی حد تک دولہا بنا دیکھ کر چونکی۔ تم ایسے لشکارے مار رہے ہو جیسے آج تمہارا ولیمہ ہو، اتنی تیاریوں کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا اپنا دل برا تھا، اس لیے برے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ہارون بے ساختہ چہکا، کیا پتہ اپنا بھی کوئی چانس لگ جائے۔ وہ مسکرایا تھا۔ امی نے خفگی سے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کے پیچھے ہی باہر نکل آئیں۔ کیا ہمیں جانا چاہیے تھا؟ گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے ہارون سے برے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ ہارون نے الٹا سوال کر دیا۔ خضر اور ثانی کا دل برا ہوگا، تو جھجکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نہیں ہوگا۔ ہارون کا اطمینان قابل دید تھا۔ میرا تو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، ہم نہ ہی آتے ہارون، امی نے کوئی 10ویں مرتبہ کہا تھا۔ ہارون نے اپنا سر ہی پیٹ لیا تھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے، گھر تو آ گیا، دیکھیں شامیں آنے لگے ہوئے ہیں۔ ہارون کھڑکی سے باہر لٹک کر جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ شادی والی گہما گہمی صاف نظر آ رہی تھی، مہمان بھی نظر آ رہے تھے اور کام والے لڑکے بھی۔ میرا دل دھڑک رہا ہے ہارون، ثانی پہ کیا گزرے گی؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ ہارون نے اپنا ماتھا اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ امی، دل کا دھڑکنا تو نارمل بات ہے، اگر نہ دھڑکے تو مسئلہ ہو، اور باقی ثانی کی فکر چھوڑیں۔ وہ آنکھیں گھما گھما کر باہر دیکھ رہا تھا۔ امی نے اس کے کندھے پہ دھپ لگائی تو وہ بے ساختہ ان کی طرف مڑا۔ ہارون، امی نے بڑے دلار سے پکارا۔ جی امی۔ ہارون نے جواباً اسی دلار سے مسکا لگایا۔ میری ایک بات مانو گے؟ وہ منت بڑے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہارون ہماتن گوش ہوا۔ اتنے تیار ہو کر آئے ہو، اتنے پیارے لگ رہے ہو، یہ ویسٹ کوٹ اور کرتا بہت اچھا لگ رہا ہے، بالکل دولہے سے لگ رہے ہو۔ دیکھو ہارون، تمہاری ماں ہو کر منت کر رہی ہوں، تمہیں حکم بھی دے سکتی تھی مگر ایسا نہیں کیا۔ ہارون میری جان، انہوں نے اس کا کندھا دبوچ کر منہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا تو ہارون اس شدت کے پیار پہ کراہ بھی نہیں سکا تھا۔ اوپر سے امی کی تمہید اس کی جان نکال رہی تھی۔ جی امی جان، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا تھا۔
میرا دل چاہ رہا ہے جس طرح ضمیر اور نائلہ نے کیا، ہماری بچی کی عزت نفس پارا پارا کر کے، آج ہم بھی ان کے منہ پہ جوتا مار دیں، انہیں جتلا دیں کہ ثانی بھی گھری پڑی نہیں۔ ہارون، تم ثانی سے نکاح کرنے کے لیے مان جاؤ۔ امی کے الفاظ پہ ہارون اچھل کر کھڑکی سے جا ٹکرایا تھا، اس کا حلق خشک ہو گیا اور سانس پھول گئی تھی، حالت قلب نازک تھی۔ امی، یہ ممکن ہی نہیں، کسی بھی قیمت پہ نہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ امی کے کان پہ جھکا تو اگلے چند منٹوں بعد امی کا حلق خشک ہو رہا تھا، سانس پھول گئی تھی، آنکھیں پھٹ رہی تھیں، حالت نازک تھی۔ یہ کیسے ہوگا؟ امی نے بمشکل اٹک اٹک کر پوچھا تھا۔ تب ہارون نے سینہ تان کر کہا، ایسے۔ اس نے چٹکی بجائی اور اتر گیا۔ امی اسے گھورتی رہ گئیں۔ اور پھر وہ ہوا جو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ جہاں کسی کی سوچ کی رسائی ممکن ہی نہیں تھی، وہاں پہ ایک چیز کھڑی تھی جسے تقدیر کہا جاتا ہے۔ لیکن اس شام ہوا کیا تھا؟ جب مہمانوں سے گھر بھرا پڑا تھا، ڈھولک کی تھاپ گونجتی تھی اور سکھیاں ملن کے گیت گاتی تھی۔ نائلہ خوش بھی تھی اور آزردہ بھی۔ یہ آزردگی نہ جانے کیوں دل میں چٹکیاں بھر رہی تھی۔ یہ ایک وسوسہ تھا جس پہ توجہ دی جاتی تو نائلہ پوری جان سے کام جاتی، کیونکہ یہ وسوسہ بے بنیاد نہیں تھا اور وہ اپنے چٹکیاں بھرتے دل کو جھوٹے دلاسے دیتی کاموں کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ اس دوران ان کی زیب پہ بھی نگاہ پڑی تھی۔ وہ نکاح کے لیے تیار ہو کر آ گیا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا، یوں کہ نائلہ نے کتنی ہی مرتبہ چپکے چپکے نظر اتاری تھی۔ حفظہ بھی تیار تھی، بس اب نکاح ہونا تھا۔ نائلہ کو اس وقت کا کتنی بے چینی سے انتظار تھا اور اب یہ مبارک گھڑی آ پہنچی تھی۔ لیکن نکاح سے کچھ دیر پہلے ہی وہیل چیئر گھسیٹتے ضمیر اپنی کچھار سے باہر آ گئے تھے۔ ان کا لباس مسلا ہوا تھا اور آنکھیں ویران تھیں۔ نائلہ کے ماتھے پہ بل آ گئے تھے۔ ایک تو زیب کی ضد، اس شخص کے بغیر بھی تو نکاح ہو سکتا تھا۔ وہ بل کھاتی شوہر کو گھورنے لگی۔ مون ان کی کسی بھانجی نے آواز لگائی تھی، خالہ، آپ کو حفظہ بلا رہی ہے۔ وہ اس پکار پہ کیا دھیان دیتی، انہیں اچانک زمین نے روک لیا تھا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے رک گئی تھیں۔ جو تم نے کیا اچھا نہیں کیا، میرے بیٹے کو اس کی محبت سے بدگمان کیا، اور اس الو کے پٹھے کی محبت بھی ایسی ہی تھی جو پل میں بدگمان ہو گیا۔ پھر بھی میں سب کچھ بلاتا ہوں کہ حفظہ کو بیٹی کہا ہی نہیں، سمجھا بھی تھا، اور اگر وہ ثانی کی جگہ نہ ہوتی تو خود اسے رخصت بھی کرتا۔ لیکن خیر، اب کیا کہوں، مجھے آج احساس ہوا ہے کہ مدت کیا تھی اور تم کیا ہو۔ بس اتنا کہوں گا کہ چالیں الٹی بھی ہو جاتی ہیں اور تدبیریں تقدیر سے ٹکرا بھی جاتی ہیں۔ بہرحال بیٹی کی شادی کر رہی ہو سو مبارکباد کی حقدار ہو، اور اس لحاظ سے خوش قسمت بھی کہ مدت کے بیٹے نے تمہیں اسی مقام پہ جگہ دی جس پہ اس کی ماں تھی یا اس کی ماں ہوتی۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہیل چیئر سمیت زیب کے کمرے کی طرف مڑ گئے تھے، اس حالت میں کہ نائلہ پتھر کا بت بن گئی تھی۔ پھر کسی نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ حافظ صاحب کب سے انتظار کر رہے ہیں، دلہن سے اجازت لینی ہے، آپ کہاں گم ہیں؟ ہاں، ادھر کمرے میں چلو، میں ساتھ آتی ہوں۔ نائلہ گڑبڑا کر آگے بڑھنے لگی تھی جب اچانک ہارون ان کے سامنے آ گیا تھا۔ دلہن کمرے میں نہیں ہے، چھت کے اوپر ہے، اور ابھی تک پیلے جوڑے میں ملبوس ہے، وہ تیار نہیں ہوئی۔ ادھر ٹنکی کے پاس دیکھا ہے میں نے۔ شامیانے سے نکلتے ہوئے اچانک اوپر نگاہ پڑ گئی تھی، اسی لیے بھاگا بھاگا آیا ہوں، کہیں خودکشی تو نہیں کرنے لگی؟ ہارون کے الفاظ پہ نائلہ کی روح تک کانپ گئی تھی۔ انہوں نے شدید غصے کے عالم میں ہارون کو گھورا۔ تمہارے منہ میں خاک۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ہارون انہیں جاتے دیکھتا رہا، پھر سکون سے تخت پہ بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لی تھی اور سامنے رکھی مٹھائی کی ٹوکری سے مٹھائی نکال نکال کر کھا رہا تھا۔ میرے منہ میں خاک کیوں؟ خدا نخواستہ میرے منہ میں چمچم کلاکند۔ وہ مٹھائی پہ ہاتھ صاف کرتا رہا اور اوپر ہونے والی کارروائی کے متعلق سوچتا رہا۔ وہ چشمے تصور سے دیکھ سکتا تھا حفظہ کا اجڑا روپ، ویران آنکھیں، اداس چہرہ، لٹا پٹا سراپا۔ کوئی بات نہیں جان، بس چند ساعتوں کی بات ہے۔
وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، پھر رسگلے کھاتا رہا اور اوپر کے منظر کو چشمے تصور سے دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ تھا اوپر کیا چل رہا ہوگا۔ نائلہ جب لڑزتے قدموں سے چلتی ہوئی اوپر آئیں تو افزا کی حالت کسی کٹی پتنگ جیسی تھی۔ ان کی آنکھیں افزا کو دیکھ رہی تھیں اور کان ڈھولک کی تھاپ سن رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں ڈھولک کی تھاپ مجیروں سے مشابہ تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے چاندی کے تھال میں سکے گر رہے ہوں۔ ایسا شور جو سماعتوں کو بھلا لگنے کی بجائے گراں گزر رہا تھا، بلکہ نیچے سے آتی ہر آواز۔ اس کی گوری کلائیوں میں سجی چوڑیاں بھی کھنک سے خالی تھیں اور اس کے وجود سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ نائلہ کے دل پہ جیسے تلواریں چل گئی تھیں۔ افزا کی حالت کہیں سے بھی دلہن نہیں لگ رہی تھی، وہ تو کوئی اجڑی ہوئی سدائی لگ رہی تھی۔ نائلہ نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں تیار ہونے کے لیے بھیجا تھا، اب چلو نیچے، نکاح کے لیے حافظ صاحب بھی پہنچ گئے ہیں۔ وہ اسے بازو سے دبوچ کر نیچے لے جانا چاہتی تھی، جب افزا نے ان سے ایک عجیب بات کہی تھی۔ وہ انہیں کٹہرے میں کھڑا نہیں کر رہی تھی، وہ ان سے جھگڑا بھی نہیں کر رہی تھی، وہ تو صرف انہیں احساس دلا رہی تھی، اور اس کے لفظ ان کا رواں رواں کان بن گیا تھا۔ اگر آپ کو ان سے محبت ہے تو، اگر آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے تو یوں مت کریں، ایسا مت کریں۔ چار لفظوں کے اس چابک کو اگر جملہ کہتے تھے تو یہ جملہ بڑا سخت قسم کا تھا، ان کی ہستی کو ہلا دینے والا۔ یہ دیا ہے آپ نے ان کی محبت کا انعام، دھوکہ دہی، بدگمانی، ایک چال میں لپٹا رشتہ۔ یہ احسان مانا تھا آپ نے اپنے شوہر کا، جس نے کسی اور کی اولاد کو عمر بھر اپنے گھر میں رکھا، پالا پوسا، تعلیم دی، اور آپ نے اس کا بیٹا تک اس سے چھین لیا۔ اس شخص کا اپنی اولاد پہ اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ اس سے منوا لیتا۔ آپ نے بیچ میں اپنی محبت رکھ دی۔ کیا ہے آپ کی محبت؟ دھوکے میں لپٹی، غرض میں لپٹی، مطلب میں لپٹی۔ وہ آپ کی بیٹی کو بس اپنا لے، آپ کی بیٹی ایک بڑے افسر کی بیوی بن جائے، بس اتنی سی خواہش ہے آپ کی، اور بدلے میں وہ خود کہیں کھو جائے۔ یہ تھی آپ کی زیب سے محبت، بس اتنی سی۔ ایک دن بھی آپ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر نہیں دیکھا۔ کیا وہ خوش ہے اس زبردستی کے رشتے پہ؟ اب ماں ہوتی یا آپ کو اس سے محبت ہوتی تو اس کے دل اور آنکھوں کی ویرانی آپ کو نظر آ جاتی۔ کیا وہ آپ کو چیخ چیخ کر بتاتا وہ خوش نہیں ہے، اس کا دل برباد ہو گیا ہے؟ آپ نے اسے ثانی سے بدگمان نہیں کیا، بلکہ اس کا اعتبار توڑا ہے، اس کے اعتماد کو ہلایا ہے۔ آپ کو لگتا ہے زندگی کے کسی موڑ پہ اسے پتہ چلا تو وہ مجھ پہ بھی کبھی اعتبار کر پائے گا؟ اور محبت، یہ تو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ مجھے محبت دے گا یا نہیں۔ اس کے لیے نہ صحیح اپنی بیٹی کے لیے تو سوچتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی بولتی جا رہی تھی، اور نائلہ ان کی ایسی حالت تھی جیسے جسم میں جان ہی باقی نہ ہو۔ یہ کیسا آئینہ تھا جو ان کی بیٹی نے انہیں دکھا دیا تھا، اور اس آئینے میں ان کا کریا روپ نظر آ رہا تھا، ان کی بھیانک صورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ شدید اذیت میں مبتلا تھی، جبکہ افزا ان سے کسی بھی بات کی وضاحت لیے بغیر تیزی سے نیچے جا رہی تھی۔ کہاں؟ کس طرف؟ نائلہ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اگر اندازہ ہوتا تو افزا کو روک لیتی، اسے واسطے دے کر منا لیتی، مگر نیچے نہ جانے دیتی۔ وہ شکستہ قدموں سے شاہ زیب کے کمرے سے نکلی تو ایک مرتبہ پھر ہارون نے انہیں روک لیا تھا۔ آپ نے اچھا کیا زیب کو افزا کے انکار کا بتا دیا، میں بتاتا تو برا لگتا اس کو۔ خیر، خبر خوشی کی ہے یا غمی کی؟ یہ تو اپنے اپنے دل کی بات ہے۔ آپ غم میں ہیں اور میں خوشی، مطلب خوشی کو غارت ہوتا دیکھ کر پریشان ہوں۔ اس تقریب کی سوگواری کو دور کرنے کے لیے آپ کی بیٹی چھوٹے ماموں کو ساتھ لے کر، مطلب وہیل چیئر سمیت نیچے چلی گئی ہے، خضر ماموں کے پاس۔ اب نیچے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتہ، آپ کو اطلاع دینے کے لیے رکا ہوا تھا۔ اب نیچے جا رہا ہوں، شاہ زیب سے ملاقات پھر صحیح، اور ہاں اب بتائیے گا مجھے، میرے منہ میں خاک یا شکر؟ وہ ایک تواتر سے بولتا نائلہ کو بم کی طرح لگا تھا، جو گاہے بگاہے ان کے سر پہ پھٹ پڑتا تھا۔ نائلہ اس کی تقریر پہ چیخ پڑی تھی، ان کا بی پی شوٹ کر رہا تھا۔ یہ آخر کیا ہو رہا تھا؟ تمہارے منہ میں خاک! وہ بل کھاتی ہوئی پیچھے مڑی تو شاہ زیب کو سمیر، رمیز، حسن، احسن گھسیٹ کر کہیں لے جا رہے تھے۔ جب وہ منظر سے ہٹے
تو نائلہ کے پیروں میں پہیے لگ گئے تھے۔ وہ شاہ زیب کو روکنا چاہتی تھی، لیکن بے سدھ، اور ادھر ہارون ان کے تاثرات سے مزہ لیتا لب کشائی کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اب آپ کو نئی اطلاع بھی دے دیتا ہوں۔ کیا یاد کریں گی آپ؟ زیب کو آپ کے لگتے جگر یرغمال بنا کر نیچے لے گئے ہیں، بڑے ماموں سے معافی دلوانے اور ان سے یہ کہنے کہ آپ کے بیٹے جانی کو اپنی فرزندی میں لے لیں۔ ہارون ایک مرتبہ پھر ان کے سر پہ کسی بم کی طرح پھٹ پڑا تھا، اب کہ ان کی ساری ہمت نچڑ گئی تھی۔ وہ جیسے شکست خوردہ ہو کر ڈے گئیں۔ اب کوئی کوشش بھی بیکار تھی، بے سود بے فائدہ۔ ان کی چال اپنی کشتی سمیت ڈوب گئی تھی، اور ان کی بیٹی نے سچ ہی کہا تھا۔ انہوں نے شاہ زیب کو نہیں، خود کو دھوکہ دیا تھا۔ زیب کو ثانی سے متنفر کر کے دور کیا اور اپنی بیٹی کے لیے راہیں ہموار کی۔ یوں اپنے شوہر کی بھی مجرم بنی، بیٹے کی بھی، اور جس پہ الزام دڑا تھا اس کی بھی۔ اور ان کے ہاتھ کیا آیا؟ ندامت، پچھتاوا۔ ان کی فریب کاری ان کے منہ پر پڑی تھی، ایک جوتے کی مانند۔ اور اب وہ ہاتھ ملتی شدید ندامت کے گھڑے میں اوندھی گری پڑی تھی، تنہا اور اکیلی۔ اوپر خاموشی تھی، نیچے ہنگامہ تھا۔ پہلے اوپر ہنگامہ تھا اور نیچے موت کی سی خاموشی۔ اور یہ تقدیر کے ہی کھیل تھے۔ جب چاہتی نصیب پلٹ گئی، بازیاں الٹ جاتی۔ وہ نم آنکھوں کو مسلتی اس اندھیرے لاؤنج میں تنہا بیٹھی تھیں، اور یہ ان کے عمل کا رد عمل تھا، تنہائی، اکیلا پن اور سناٹا۔ انہوں نے اپنے گھر کی خوشیوں کو خود آگ لگائی تھی، اس پہ جتنے آنسو بہاتی کم تھا۔ اور یہ ایک تقریب باسعید کا منظر تھا۔ تاروں بھری شام جو رات میں ڈھل گئی تھی، اس وقت بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ ہنستے مسکراتے چہرے اور رونقیں، ان چہروں پہ حقیقی خوشی اور رونق تھی۔ اور یہ رونق ایسی نہیں لوٹی تھی، اس کے لیے بڑی پلاننگ کرنا پڑی تھی۔ اس پلاننگ کا ماسٹر مائنڈ ایک عام سا دماغ تھا، جو نہ تو پڑھائی میں چل سکا تھا اور نہ ہی کاروبار میں۔ ہاں، رشتے بنانے اور نبھانے میں اس کا دماغ خوب چلتا تھا، اور جس کے کمال نے آج اس تقریب کو بھی بام کمال پہ پہنچا دیا تھا۔ جی ہاں، یہ ہارون تھا، باتوں کا جادوگر اور لوگوں کو شیشے میں اتار لینے والا۔ سو اس نے سب سے پہلے افزا کو شیشے میں اتارا تھا۔ افزا بھلا اسے کہاں ملی تھی؟ کہیں بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ بہت سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہارون نے بس ایک فون کال سے کام چلا لیا تھا۔ چھوٹی سی ایک کال اتنا بڑا بونچال لے کے آئی تھی۔ یہ بونچال نہیں تو اور کیا تھا؟ شادی رکی اور پھر چل پڑی۔ اس کے لیے چند گھنٹے پیچھے جانا پڑا تھا۔ جب ہارون گھر سے تیار شیار ہو کر آیا تھا، تب وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آیا تھا۔ جب ماموں کے گھر پہنچا تو امی کی اچانک امڑ آنے والی ہمدردی اس کی پلاننگ پہ لات مارنے والی تھی، لیکن اچھا ہوا، امی کو اس کی پلاننگ پسند آ گئی تھی۔ تب ہارون نے سمیر سے کہا کہ بلکہ اسے اعتماد میں لے کر افزا تک پیغام پہنچایا۔ یوں افزا ہارون سے فون پہ بات کرنے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ اور بات کا متن کیا تھا؟ انتہائی مختصر۔ ہارون نے کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی تھی، اس نے صاف اور سیدھی بات کی، مستحکم اور دو ٹوک، جسے سن کر افزا کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا، سنو افزا، میں لمبی بات نہیں کروں گا، بس اتنا سن لو، تمہاری والدہ نے جو منصوبہ سازی کی ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ شاہ زیب وقتی طور پہ بدگمان ہوا ہے اور ان کی باتوں میں آ گیا ہے، لیکن کب تک؟ ثانی پہ الزام لگایا گیا ہے، بات اس کے کردار کی ہے، اور نام میرا بھی بیچ میں آ رہا ہے۔ میں چپ نہیں رہوں گا، بلکہ زیب کو خانہ کعبہ لے جا کر اپنی اور ثانی کی صفائی دوں گا۔ وہ میری بہن ہے اور قیامت تک بہن ہی رہے گی۔ اس کے بعد ہر سوائی ہیج ہے۔ باقی تمہاری والدہ نے جو کھیل رچایا ہے، کیا وہ کامیاب ہو سکے گا؟ کیا تم جانتی ہو کسی کی زندگی میں زبردستی گھسنا کیا ہوتا ہے؟ تم زیب کی زندگی میں تو آ جاؤ گی، مگر اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکو گی، کیونکہ ایک بات تو طے ہے، زیب ثانی سے اور ثانی زیب سے محبت کرتی ہے۔ زیب اعتراف کرے یا نہ کرے، محبت تو ایک حقیقت ہے۔ تو کیا بہتر نہیں کسی ایسے شخص کی زندگی میں شامل ہونے سے گریز کیا جائے جو آپ کا ہے ہی نہیں؟
بلکہ کسی ایسے بندے کو منتخب کر لیا جائے جو آپ کو چاہتا ہو، جیسے کہ میں۔ تمہارے پاس 10 سیکنڈز ہیں، فیصلہ کرو اور مجھے آگاہ کر دو، باقی مجھ پہ چھوڑ دینا، میں سب سنبھال لوں گا۔ اور ہارون کو اپنی تقریر کا 10 سیکنڈ نہیں، آدھے سیکنڈ میں جواب مل گیا تھا، صرف آدھے سیکنڈ میں۔ آپ نے جو کہا میں نے سن لیا، فیصلہ کٹھن ضرور ہے مگر ناممکن نہیں، مجھے آپ کا تعاون درکار رہے گا۔ حفصہ کی آواز اس کے لیے ہفت الاقلیم کی دولت کا پیغام تھی۔ اس نے کال بند کر دی تھی اور اب انتظار کر رہا تھا، پھر یہ انتظار اتنا طویل نہ رہا۔ ایک دم پورے ڈرامے کا سیٹ ہی بدل گیا تھا۔ حفصہ نے ماں سے 2 ٹوک بات کی اور پھر ایک بڑا اور انہونا فیصلہ کرتی چلی آئی تھی۔ اگر اوپر اس کی ماں نے معاملات خراب کیے تھے تو نیچے والوں پہ ان کا اثر لازمی تھا۔ اب ضروری تھا کہ نیچے بھی ساری بے ترتیب چیزوں کو درست کیا جاتا، اور اس کے لیے حفصہ نے بڑا بہادری کا کام کیا تھا۔ وہ نیچے تایا ابو کے پاس آ گئی تھی اور پھر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر تایا ابو کے سامنے دوزانوں بیٹھ کے ان سے معافی مانگی۔ تایا ابو تو اس افتاد پہ گھبرا اٹھے تھے، انہوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا جو ہو رہا تھا اور جو ہونے جا رہا تھا۔ یہ ایک فلمی سی سچویشن تھی جس کا ڈائریکٹر ہارون تھا اور اب دروازے میں کھڑا مسکرا رہا تھا، جبکہ حفصہ لگاتار روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں آپ سے اور ثانی سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ جو کچھ میری امی نے کیا، جو ثانی پہ الزام لگایا، جسے سن کر زیب کو غصہ آیا اور ان کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس سب میں زیب کا کوئی قصور نہیں۔ پلیز تایا ابو ہمیں معاف کر دیں، اور ہو سکے تو میری امی کو بھی اور زیب کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا ہے کچھ غلط ہوتا دیکھ کر اس پہ آنکھیں بند کر لینا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، اس کے آنسو ساری بدگمانی کو دھو رہے تھے، سب کے دل صاف ہو رہے تھے۔ ان کا دل پسیج گیا اور ان کی بیٹی کا بھی۔ ڈیڈی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا، تب بھی ضمیر بھی آگے بڑھ آئے، انہوں نے بھی بھائی کی طرف ہاتھ بڑھا دیے تھے جنہیں ڈیڈی نے تھام لیا تھا۔ دلوں کی کدورتیں اور فاصلے ختم ہو گئے تھے۔ تب ہی سمیر اور رمیز زیب کو بھی گھسیٹ لائے تھے، اور زیب سب جان چکا تھا، اپنی عزت مآب والدہ کی چال بازی کو بھی، اور وہ سب کچھ درگزر کر سکتا تھا، لیکن ثانی پہ لگے الزام کو، یہ ایک پھانس تھی جو اس کے سینے میں اٹک گئی تھی۔ امی کچھ بھی کر لیتی مگر ثانی پر الزام نہ دھرتی۔ کیا رشتہ توڑنے کے لیے کوئی اور جواز نہیں تھا ان کے پاس؟ اور زیب جب خود آ گیا تھا تو ڈیڈی کہاں تک ناراض رہتے، اس پہ 2-4 گالیوں کی برسات کر کے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ ادھر گلے شکوے دور ہو رہے تھے، ادھر حافظ صاحب ناراض ہو کر واپس جا رہے تھے، اور گھر میں موجود مہمانوں نے الگ شور مچا رکھا تھا۔ ہارون بھاگم بھاگ حافظ صاحب کو پکڑ لایا تھا۔ مہمان پھر سے اکٹھے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح ہوا، مگر دلہنوں اور دولہا کی تبدیلی کے ساتھ۔ اور اب سٹیج پہ کچھ روشن چہرے موجود تھے، اور ان میں ایک چہرہ ساری دنیا سے خفا اور بیزار بھی تھا۔ جی ہاں، نشاط الثانیہ کا چہرہ، خفا اور بیزار، اوپر سے الٹا سیدھا میک اپ جو فوری دستیاب کزنز کے اناڑی ہاتھوں کا کرشمہ تھا۔ در حقیقت اسے میک اپ کی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی، پھر بھی پھپھو نے اپنے ارمانوں کے ہاتھوں تنگا کر اسے کارٹون بنا ہی دیا تھا۔ یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا تھا، بلکہ ڈرامے کا پورا سیٹ ہی بالکل اچانک تبدیل ہو گیا تھا۔ زیب کی اچانک شادی پہ اس نے رو دھو کر صبر کر لیا تھا۔ وہ اتنی گری پڑی تو نہیں تھی کہ محبت نہ ملتی تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر منتیں کرتی۔ اسے اپنی انا بڑی پیاری تھی، البتہ ڈیڈی کے لیے اس شادی کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنی بھڑاس بھی نکالتے تھے، غصہ بھی کرتے تھے، اور پھر بے بسی کے عالم میں رونے بھی لگتے تھے، لیکن ثانی نے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ وہ نہ روئی، نہ شادیانوں اور ڈھولک کی آواز پہ اپنے ضبط کو بے قابو کر سکی۔ اس نے خود کو بے حس بنا لیا تھا، لیکن یہ بے حسی کئی موقعوں پر تلخی بھی تھی، خاص طور پر جب بھی وہ کچن اور کمرے کی جالیوں میں سے زیب کو اوپر نیچے اندر باہر جاتا دیکھتی تھی۔ یہ محبت بھی عجیب بلا تھی اور اس کا جادو بھی عجیب تھا، اور نہ کوئی تعویذ رد بلا تھا۔
جب سے پھپھو کی زبانی اسے چاچی کے بہتان کا پتہ چلا تھا تب سے تو وہ اندر ہی اندر کٹ رہی تھی، مر رہی تھی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ کہیں سے زیب کو پکڑ کر اپنے سامنے لے آئے اور چیخ چیخ کر چاچی کے جھوٹ بتا دیتی۔ رشتہ توڑنے کے لیے انہوں نے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا۔ پھر جب افزا اور زیب کی شادی کا ہنگامہ اٹھا اور پھپھو کو جلال آیا تو انہوں نے ہارون کے لیے ڈیڈی سے فوراً ثانی کو مانگا تھا۔ یہ اچانک رشتہ دراصل چاچی کے منہ پر تماچا مارنے کے مترادف تھا کہ ان کی بھتیجی ایسی گری پڑی نہیں ہے، لیکن ثانی نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے لیے دنیا میں کوئی رشتہ نہ بھی جچتا تب بھی ہارون تو کسی طور پر بھی اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ اس کے پیچھے دو وجوہات تھیں۔ ایک تو ہارون کو ثانی نے ہمیشہ بھائی سمجھا تھا، وہ اسے کسی اور رشتے کے تناظر میں دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، اور دوسرے یوں تو چاچی کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا بلکہ وہ زیب پہ ثابت بھی کر دیتی۔ دیکھا ان دونوں کا چکر تو تھا نا، اور ثانی کو یہ کسی بھی قیمت گوارا نہیں تھا۔ پھر جب ثانی نے اندر ہی اندر مٹنے اور پگھلنے کے بعد کسی حد تک حالات سے سمجھوتا کر ہی لیا تھا تب اچانک وہ ہو گیا جو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ مہمان رخصت ہوئے، گھر آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ پھر اچانک ہی باقی رہ جانے والے خاندان کے لوگوں نے رخصتی کا شور مچا دیا تھا۔ جی ہاں، رخصتی افزا اور ہارون کی۔ ان کی زندگیوں میں در آنے والا یہ موڑ بالکل اچانک آیا تھا۔ جیسے ہی ثانی اور زیب کا نکاح ہوا، ساتھ ہی ہارون نے پھپھو کا پلو پکڑ لیا۔ پھپھو نے ضمیر چاچو سے افزا کا ہاتھ مانگا تو سب کو ہی نائلہ چاچی کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ افزا کے نکاح کا شور بار ندامت سے دبی نائلہ کے لیے ایک زندگی سے بھرپور سندیسہ تھا۔ وہ خود بخود نیچے پہنچ گئی تھیں۔ ان کی گھٹیا چاہتوں کے باوجود افزا اپنی اچھی نیت کی وجہ سے اچھے لوگوں میں چلی گئی تھی۔ یہ ان کے لیے مقام شکر تھا، اور جب اپنی بیٹی کو ہارون کے شور مچانے پہ رخصت کیا تو وہ اندر تک شرمندہ ہو رہی تھیں، اور اسی رنجیدگی، ندامت اور شرمندگی تلے دب کر انہوں نے ثانی سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ اس نے چاچی کو معاف کر دیا، اور اس معافی کے بعد چاچی نے بھی ڈیڈی سے رخصتی کا مطالبہ کر لیا۔ حالانکہ ثانی ابھی رخصتی کے حق میں نہیں تھی، لیکن ڈیڈی نے ایک نہ سنی۔ ویسے بھی باوس سے نئی نئی صلح ہوئی تھی، وہ دوبارہ سے رنجشیں پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یوں ثانی بھی ایک ہائی جمپ لے کر نیچے سے اچانک اوپر آ گئی، اوپر یعنی چاچو کے پورشن میں اور زیب کا کمرہ۔ اور اب جب سارے حواس کام کر رہے تھے اور اس اچانک بدلتی صورتحال کو ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا، تب ثانی کو وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا جسے اس نے کچھ عرصہ پہلے بھلا دیا تھا۔ وہ سارا غصہ، گلے شکوے جو اسے زیب سے تھے، اور ثانی زیب کو فی الحال معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ دوسری طرف زیب کی کیفیات بھی مختلف نہیں تھی۔ جب امی نے آ کر اسے اتنا کہا، وہ شادی کے لیے نہیں مان رہی، یہ الفاظ نہیں تھے، اس کے لیے رہائی کا پیغام تھے، اور مقام شکر بھی۔ اس پہ بات نہیں آئی تھی، اور وہ صاف طور پر بچ بھی گیا تھا۔ جس حد تک وہ ثانی سے بدگمان تھا، امی اس کے لیے کسی کو بھی منتخب کر لیتی، بس وہ نشاط الثانیہ نہ ہوتی، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ لڑکی جسے اپنے بچپن کے طے شدہ رشتے کا احساس تک نہیں تھا، وہ کیوں اس لڑکی کے لیے اپنے گھر کا ماحول خراب کرتا اور پھر زبردستی ثانی پہ مسلط ہو جاتا۔ اور اب جب ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں تو زیب چاہتا تھا کہ پچھلی ساری باتوں کو بھلا کر نئے سرے سے نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے تھی۔ تو اب کہ وہ پھنس بہت برا گیا تھا، کیونکہ جو اس کی شریک سفر تھی وہ اتنی آسانی سے کچھ بھی بھلانے والی نہیں تھی۔ لگ رہا تھا وہ ڈیڈی کے مجبور کرنے پہ اوپر آ تو گئی تھی، مگر ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے زیب سے دو دو ہاتھ کرنے کے بعد تن فن کرتی نیچے چلی جائے گی۔ اور یہ اس کی بدقسمتی تھی جو اس نے ثانی سے کہہ ہی دیا، بلکہ غلط وقت میں کہہ دیا۔ دیکھو ثانی، جو کچھ بھی ہوا اب اسے بھلانا اور ذہنی طور پر قبول بھی کرنا ہے۔ بڑوں کے فیصلے اچھے ہی ہوتے ہیں، تم بھی ذہنی طور پر قبول کر لو۔ زیب بولتا بولتا اچانک رک گیا تھا۔ شاید اسے احساس ہوا تھا یہ الفاظ نئی نویلی دلہن کے حساب سے ٹھیک نہیں تھے۔ دلہن ہی بھی وہ جو اچانک آئی تھی۔ اسے احساس ہوا وہ قطعاً ان رومانٹک بندہ ہے،
کم از کم اب تو کوئی ڈھنگ کا جملہ بول دیتا، بلکہ اپنی خواہش اور خوشی کا اظہار کر دیتا کہ کیسے اس جیسے بدھو کی خدا نے سن لی تھی۔ اب بھی اس نے بڑوں کے کندھے پہ بندوق رکھی تو اندر تک سلگی بیٹھی ثانی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی تو زیب کو بھی احساس ہو گیا تھا اس نے واقعی نامناسب جملہ بولا ہے، اسے ثانی کی تعریف ہی کرنی چاہیے تھی۔ اب ثانی کی بلا تعریف کیا کی جاتی؟ زیب نے اس کا تفصیلاً جائزہ لے کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ قطعی طور پہ روایتی دلہن نہیں تھی، بلکہ سرجاڑ، منہ پھاڑ، مسلے کپڑے، اترا پھیلا میک اپ، کھلے بال۔ اس کے باوجود زیب نے دل پہ پتھر رکھ کر اپنے پہلے جملے کا اثر مٹانے کی غرض سے کہہ ہی دیا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو ثانی۔ اس آواز اور الفاظ پہ ثانی کو 200 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ آنکھیں ٹھیک ہیں کیا؟ میں تمہیں اس حلیے میں اچھی لگ رہی ہوں؟ افضا کے انکار کا کچھ زیادہ غم نہیں لگ گیا؟ بنائی ہی جاتی رہی۔ اس کا لہجہ گہرا کاٹدار طنزیہ تھا۔ زیب نے گہرا سانس خارج کیا، یعنی ثانی اپنے اصلی جنگجو رنگ میں تھی۔ اسے تسلی ہوئی، بیوی ہو تو ہر حلیے میں اچھی ہی لگو گی۔ غم تو تمہیں لگا ہوا تھا، تب ہی جوگیوں جیسی حالت بنا رکھی ہے۔ میں تو اتنا فریش ہوں اور تمہیں پا کر تو کچھ زیادہ ہی فریش لگ رہا ہوں۔ زیب نے مسکرا کر کہا تو اس کو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو افضا کی بہادری کا میڈل اپنے سینے پہ سجا لوگے؟ اگر افضا انکار نہ کرتی تو میرے سامنے ہیرو بن کر نہ بیٹھے ہوتے۔ شکر ادا کرو جو افضا کی بہادری نے تمہیں ڈائیلاگ جھاڑنے کے قابل کر دیا۔ وہ جانے کس کس بات کا غصہ اتار رہی تھی، اس کی اتنے سالوں کی لا تعلقی اور بیگانگی کا، اپنے ریجیکٹ کیے جانے کا، یا اب کی سچویشن کا۔ مجھے ڈائیلاگز چھاڑنے کی ضرورت نہیں، یہ کام تو ہارون بہت اچھے سے کر رہا ہوگا، افضا کو اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے، کیونکہ وہ محبت جو ہم دونوں کے بیچ ہے اس کا یقین ہم دونوں کا ملن ہے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ وہ اب بدلے لہجے و انداز میں کہہ رہا تھا، اس کی نرم گرم جذبے لٹاتی نگاہیں اور الفاظ، ثانی کا دل ہاتھوں سے بس نکلنے ہی لگا تھا۔ اس نے بمشکل نگاہ چرائی تھی، لیکن اگر افضا یہ قدم نہ اٹھاتی تب تمہاری محبت اور یقین کہاں جاتا؟ اب بھی جو کیا افضا نے کیا، تمہیں تو افضا بھی قبول تھی، اصل پھانس تو یہی تھا جو نکل نہیں رہی تھی۔ زیب سمجھ گیا تھا، اسی لیے اسے نرمی سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو جو کچھ بھی کیا افضا نے کیا؟ وہ ملائمت سے پوچھ رہا تھا، اس کا ہاتھ چھوتا ہوا، نرمی سے دباتا ہوا۔ وہ اپنے دھیان میں نہیں تھی، ورنہ ہاتھ ہی کھینچ لیتی۔ تو کیا میں اندھی ہوں؟ وہ برا مان گئی تھی۔ ہرگز نہیں، زیب نے نفی میں سر ہلایا، لیکن تمہارا اندازہ غلط ہے ثانی۔ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب امی نے کہا ثانی اور ہارون خدا نخواستہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو مجھے فطری طور پہ بہت غصہ آیا، بہت حسد ہوا، دل چاہا 2 جھامپڑ لگا کر تم سے نکاح پڑھوا لوں۔ پھر عقل سے کام لیا تو سوچا کہ زور زبردستی کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے۔ تب میں امی کی آنکھوں سے دیکھتا اور ان کے کانوں سے سن رہا تھا، لیکن نکاح سے کچھ دیر پہلے حقیقت کھل ہی گئی۔ جب امی اپنی کسی بہن سے فون پہ بات کر رہی تھیں تب میں نے سب سن لیا تھا۔ وہ سب کچھ جو بعد میں کھلتا تو بڑا ہی نقصان ہوتا، امی کا بھی اور افضا کا بھی۔ پھر مجھے سوچنا پڑا کہ کیا کروں، کس طرح سے اس شادی کو روکوں۔ اسے تم میری کمزوری سمجھ لو کہ میں نے ساری عمر جنہیں ماں سمجھا تھا ان کے سامنے عین وقت پر انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ذہن میں ہارون کا خیال آیا تھا۔ امی کی باتیں سن کر میں جان چکا تھا کہ ہارون پر بھی الزام لگایا گیا ہے۔ میں نے اسے کال کر کے اپنا منصوبہ بتایا، وہ نہ صرف سمجھ گیا بلکہ پرجوش ہو گیا۔ بعد میں اس نے میرا شکریہ ادا کیا، یعنی افضا سے شادی نہ کرنے پہ۔ ہارون نے افضا کو فون پہ ساری حقیقت بتائی تھی اور سمجھایا بھی۔ خدا کا شکر ہے وہ سمجھ گئی۔ اس نے اپنے دل اور مستقبل کا نہیں سوچا، اس نے انسانیت کا سوچا اور سچائی کا ساتھ دیا، جس کے انعام میں اسے ہارون جیسا اچھا چاہنے والا شریک سفر مل گیا۔ میں نے تمہارے لیے غلط سوچا، پھر تم سے وضاحت بھی نہیں لی، میں اس کے لیے تم سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ زیب نے اس کے دونوں کانوں کو چھوا تو ثانی جو ہکا بکا بیٹھی تھی ایک دم چیخ پڑی، یعنی ہارون بھی؟ افضا، تم اور ہارون؟
یعنی تم تینوں کو خبر تھی اور مجھ سے چھپایا، بلکہ مجھے تڑپایا، سلگایا اور اب معافی مانگتے ہو۔ اب اتنا ہی تڑپو اور سلگو۔ ثانی لال ببوکا سی اچھل پڑی تھی۔ اس ہارون کی تو میں چٹنی بنا دوں گی، کس قدر گناہ ہے، باپ تک نہیں نکالی۔ وہ غصے میں تاؤ کھا رہی تھی۔ اس کی چٹنی بناؤ یا قیمہ، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن مجھے تو معافی کا سندیسہ دو تاکہ میری بھی شادی، بلکہ ایمرجنسی شادی کی رات تھوڑی رومانٹک ہو سکے۔ اب وہ پھیلتا ہوا ثانی کے قریب ہوا تو وہ اچھل کر اس سے دور ہٹی تھی۔ ہاں، اندر کہیں بدگمانی کے بادل چھٹ رہے تھے، لیکن ابھی اسے کچھ اور سزا دینی تھی۔ تاروں بھرا آسمان ہارون کے گھر میں پھیلا مسکرا رہا تھا۔ وہ گھر جہاں افزا گئی تھی، وہ گھر جس میں ہارون کی ڈھیروں محبتیں اور چاہتیں تھیں، ان چاہتوں میں کھو کر وہ شاہ زیب کو بلا سکتی تھی۔ اس چاہت کے رنگ ہارون کی محبت کے گہرے رنگوں میں ڈوب کر ہلکے ہو سکتے تھے۔ یہ افزا کو یقین تھا، اور اس کا یقین باطل نہیں تھا۔ اور ویسا ہی آسمان کیپٹن خضر حیات کے بنگلہ کے اوپر بھی جھانک رہا تھا۔ اس آسمان پہ اداسی کا رنگ تھا۔ اس آسمان کے نیچے نائلہ کھڑی تھی، رنجیدہ اور پشیمان سی۔ افزا نے ان سے صرف اتنا ہی کہا تھا، اگر آپ کو زیب سے محبت ہے تو اس کی ویران آنکھوں میں جھانک کر دیکھیں، وہاں آپ کی افزا کا نشان بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو شاہ زیب سے محبت ہے تو زیب کی محبت اسے لٹا دیں۔ افزا کے الفاظ نہیں تھے، ایک آئینہ تھا جس میں نائلہ کو اپنی کرہیہ صورت دکھائی دے رہی تھی۔ سو انہوں نے اپنے دل کو فوراً ہی پلٹ دیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے دل کو ویران کر دیا اور شاہ زیب کے دل کو آباد کر دیا۔ محبت قربانی مانگتی ہے اور احسار تو ہر صورت۔ سو انہوں نے اپنی بیٹی کا دل قربان کر دیا اور شاہ زیب کی محبت کو بچا لیا۔ وہ لاکھ بری سہی، بدنیت سہی، لیکن آزمائش محبت کے اس پیمانے پہ پوری اتر گئی تھی۔ تو یہ تھا ہمارا آزمائش محبت ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیوز میں کسی اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔